बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तीन बड़ी आम खबरें हैं जो इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। एक निगरान वजीर की रात गए पिटाई हुई है। ये पिटाई किसने की है, मामला क्या है, इस पर हम बात करेंगे। नवाज शरीफ की वापसी पर जो कौम ने इस्तकबाल करना है, अब कीमे वाले नान ऐप और जो बिरयानी है उससे मामला अब हुंडा 1 to 5 तक जा पहुंचा है। ये क्या बात है, ये भी आपके सामने रखूंगा। हसास इदारों ने बड़ी कार्रवाई की है, 800 लोग गिरफ्तार हुए हैं। ये लोग कौन हैं, इन पर भी बात करेंगे। ब्लू वर्ल्ड सिटी एक बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट है और बड़ी हजारों के नाल अराजी ली गई है, लोगों को बेची गई है। अब उसके खिलाफ भी एक कार्रवाई हुई है। ये क्या मामला है, इस पे भी बात होगी। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। पाकिस्तान के अंदर जो बदमाशियां है वो सबसे तकड़ी है। मुख्तलिफ माफियाज बने हुए हैं, प्रॉपर्टी के अंदर भी बड़े बड़े माफियाज हैं। और ब्लू वर्ल्ड सिटी हो या दीगर बड़ी हाउसिंग सोसाइटी ज़हर है, जब वो ज़मीनें ले रहे होते हैं, अपने बोर्ड्स बना रहे होते हैं, जब वो आपको ऐड चला के दे रहे होते हैं आप टीवी चैनल पर, और बाकी जब उनको चैनल बनाने की इजाज़त होती है, तो ये जो सारे मामलात हैं उस वक्त हुकूमत आराम से सोई होती है। चंद हजार कनाल या चंद 100 कनाल ज़मीन उनकी होती है जिस पर उनका प्रोजेक्ट बेस कर रहा होता है, लेकिन बिल आखिर हजारों कनाल तक मामला पहुंचता है। फिर इर्द गिर्द की जमीनों के जो तनाजे हैं वो शुरू हो जाते हैं। और आप अगर जाएं ब्लू वर्ल्ड सिटी और साथ टॉप सिटी, तो आपस के अंदर आप देखेंगे कि इस तरह का उनका जो बाउंड्री लाइन है, वहां ऐसे मोर्चे लगे हुए हैं जैसे यहाँ पे किसी भी वक्त कुछ भी हंगामा हो सकता है। और हम देखते हैं सारी जमीनें सेल भी हो रही हैं, फाइलें बिक रही हैं, और थोड़े अरसे के बाद इंतजामिया मुतारक होती है और 2-4 दीवारें गिरा के ये तासर दिया जाता है जी ये इलीगल है, तो लिहाजा हमने कार्रवाई कर दी है। भाई आपके सामने सारा कुछ जब हो रहा था, जब खरीदो फरोख्त हो रही थी, पटवारी, तहसीलदार, एसी और सारे लोग देख रहे थे, जब होर्डिंग बोर्ड लगे हुए हैं, उनकी तशहीर हो रही है, टीवी चैनल चल रहा है, और ये भी एक बड़ा अजीब ट्रेंड बन गया है पाकिस्तान के अंदर। जिसने अपना जो कारोबार है वो बचाना है या बड़ा माफिया के अंदर अपना नाम जो है वो लिखवाना है, तो वो एक आध टीवी चैनल बना ले या एक बड़ा जो है वो वेब चैनल चलाएं और कोई अखबार निकाल लें ताकि कोई भी आपको ब्लैक मेल ना करे। अब यहाँ पर भी ये हुआ है कि जो 17 गेट्स हैं वो उसके तोड़े गए हैं, और अब बताया जा रहा है जी कि ब्लू वर्ल्ड सिटी जो है वो उसकी कुछ अराजी वो गैर कानूनी है, उसको उठाया जा रहा है। 17 डेरे उसके तोड़ दिए गए हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या अब ब्लू वर्ल्ड सिटी वो काम नहीं करेगा? भाई अभी नई मिजाज हैं जो बताया जा रहा है, वो आगे नून लीग के कैंडिडेट है, और नवाज शरीफ की जो इस्तकबाल की जो वापसी है उसके जो इंतजामात हैं और जो तशहीर है उसके अंदर बताया जा रहा है कि उन्होंने बड़ा आम रोल प्ले करना है। और ये जो इन्वेस्टर हैं ये इस तरह की पार्टीज के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, और जब अगर हुकूमत तब्दील होती है तो फिर वो बेनिफिट भी कल को लेंगे। ये सारा कुछ रेगुलराइज हो जाएगा, कानूनी हो जाएगा। तो जब ये सारा कुछ हो रहा होता है तो असल जिम्मेदार इस मुल्क की हुकूमत वक्त होती है, जिली इंतजामिया होती है, वो अफसरान होते हैं, उनको गिरफ्तार कीजिए। जब ये सारा कुछ बन रहा है, मशीनरी सारी कुछ देख के, तो लोग वहां जायदादें जब खरीद लेते हैं जमीनें, तो उस वक्त आपको याद आता है कि ये तो गैर कानूनी हो गया। तो एक तो ये बड़ा एक 2 नंबरी चल रही है पाकिस्तान के अंदर, जो बाकायदा हुकूमत की मदद के साथ ये बाकायदा जो है वो चलती है। दूसरी जो बड़ी डेवलपमेंट है वो है अफगान जो पनाहगजीन है। काफी अरसे से लाखों अफगान पाकिस्तान में फिर रहे हैं और कोई पता नहीं है, किसी के पास डॉक्यूमेंट हैं नहीं है, इजाजतनामा है नहीं है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो हालिया दहशतगर्दी के वाकयात हैं वो अब कुछ समझ नहीं आ रही, हमारे इदारों को भी बड़ी मुश्किलात पैदा हो गई हैं। और उसके अंदर एक जो बड़ी वजह है, चूंकि बहुत बड़ी तादाद है, लीगल इलीगल ये इशू है। अब बाकायदा तौर पर हुकूमत ने इस एक्शन का आगाज किया है कि जो गैर कानूनी तौर पर अफगान पाकिस्तान में मौजूद हैं उनको पाकिस्तान बदर किया जाए। अब इस फैसले पर कितना अमल दरामद होगा, लेकिन एक मरतबा इंटेलिजेंस मालूमात की बेस पर हसास इदारे मुतहरक हुए हैं, ऑपरेशन शुरू हो चुके हैं। और अब बताया गया है कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने हसास इदारों के हमरा सर्च ऑपरेशन किया है। इन इलाकों में 12 को तरनोल, कुछ मार आबादियां हैं, गोरडा, शमस कॉलोनी, ये सारे शामिल हैं। ऑपरेशन के दौरान 800 अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार किया गया। तमाम गिरफ्तार अफगान बाशिंदों में 400 को प्रूफ ऑफ रेजिडेंस होने पर रिहा किया गया, जबकि 375 अफगान बाशिंदों के पास शनाख्ती दस्तावेजात मौजूद नहीं थी और 25 अफगान बाशिंदों की दस्तावेजात की तस्दीक तक उनको हिरासत में रखा गया है।
تو یہ CTD اور مختلف جو ادارے ہیں وہ آپریشن کر رہے ہیں. یقینی طور پر جب بھی کسی ملک کے اندر کوئی بغیر ڈاکومنٹس کے یا غیر قانونی لوگ رہ رہے ہوتے ہیں تو وہاں سیکیورٹی بہت بریچ ہوتا ہے, اور یہ ہم نے دیکھا ہے. اور پاکستان کے اندر کسی اور کے سیم استعمال کرنا یہ روٹین میٹر ہے, اور بڑے بڑے جو دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں وہ اس کے باوجود ہم نے سبق نہیں سیکھا. دیکھتے ہیں اس پر عملی طور پر کتنا عمل درآمد ہوتا ہے, یا چند دن جیسے پاکستان سے اوورسیز نے جو باہر سے ممالک نے جو سرمایہ کاری کرنی ہے اسی خبر کی طرح یہ میڈیا کی زینت بنا کے, تو اس کے بعد پتہ چلے کہ یہ سارا کچھ تو ویسے ہی تشہیر اور سارا تماشا کیا جا رہا ہے. اب یہاں پر جو ہے وہ ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اور اس کا تعلق جو ہے وہ ایک نگران وزیر کے ساتھ ہے. اب آپ کو یاد ہوگا جو اس وقت سوشل میڈیا پر بحث چل رہی ہے وہ تو جس طریقے سے آپ کو علم ہے کہ طلال چودھری صاحب کا ایک تنظیم سازی کا فیصل آباد کا کیس سامنے آیا تھا, اس سے ملا جلا اس کا ذکر ہو رہا ہے. بہرحال اس کی نہ میں تصدیق کر سکتا ہوں نہ تردید کر سکتا ہوں. ہمارے عام صحافی ہیں رضوان غلطی صاحب, انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ مصدقہ ذرائع نے بتایا کہ ایک معروف سکول چین کے مالک کے گھر گزشتہ رات اینکر یعنی نگران کابینہ کے رکن جواد سوراب ملک پر شدید تشدد ہوا ہے. یعنی ان کی خوب پٹائی ہوئی ہے, اور تشدد کی وجوہات ذاتی بتائی جا رہی ہیں, لیکن نگران معاون خصوصی کو بہت مارا گیا ہے. اب نگران کابینہ میں ایک سے بڑھ کر ایک شاہکار شامل کیا گیا ہے. تو اب یہ بتایا گیا کہ سکول چین کے وہ مالک ہیں. اب سکول چین جو ہے وہ اگر تو کوئی پارٹی ٹائپ ہے تو میں لاہور کے اندر اس کی تصدیق ابھی نہیں کر سکا. ممکن ہے جب تک یہ ویڈیو پبلک ہو تو تصدیق ہو چکی ہو. ایک تو سکول چین جو ہے وہ آپ کو علم ہے کہ پنجاب گروپ آف کالجز کی ہے, اور اس کے جو ہے وہ اونر ہیں, ٹی وی چینل بھی چلا رہے ہیں دنیا نیوز کا, جو ہے وہ عامر محمود صاحب. تو عامر محمود کے جو جس طرح ذکر کیا جا رہا ہے کہ ممکنہ طور پر یہ کوئی عام قسم کی پارٹی ہو سکتی ہے, ڈانس پارٹی, یا جس کے اندر ذرا حسینائیں آئی ہوتی ہیں, تو یہ اس طرح کی وجہ وہاں پر اس طرح کا معاملہ بنا ہے. تو اگر وہ ہوگا تو میں کم از کم یہ نہیں مانوں گا کہ وہ عامر محمود تو پھر نہیں ہوں گے, چونکہ اسکول کی چین تو ان کی ہے, کالجز کی چین بھی ہے, لیکن وہ پھر نہیں ہوں گے. اب دوسرا جو ہے وہ ایک اور گروپ ہے اور اسکول کی بڑی معروف چین ہے, اور وہ ہے سپیریئر گروپ آف کالجز اور سپیریئر اسکول سسٹم جو ہے. اب وہ جو میاں عبد الرحمان صاحب ہیں ویسے بڑے, وہ بھی نواز شریف صاحب کی طرح جو ہے وہ بڑے اچھے رومانوی شخصیت ہیں, اور میں نے بہرحال ایسی محفل بھی ان کے ساتھ اٹینڈ کی ہے جس کے اندر کوئی وہ گانا وغیرہ اور چیزیں, چونکہ میں اس ادارے سے پڑھا ہوں سپیریئر سے, تو وہاں سے ایک ڈگری لی ہوئی ہے, تو اس وجہ سے مجھے اندازہ ہے کہ ان کی شخصیت کے اندر رنگین مزاجی ہے. لیکن اب تصدیق نہیں کر سکتے کہ وہ سکول چین ہے, اور ساتھ ٹی وی چینل کا بھی ذکر آ رہا ہے ساتھ ساتھ کہ شاید وہ بھی ہو. تو بہرحال یہ جس طرح کی بھی محفل تھی, کوئی وزیر صاحب معاون خصوصی صاحب نے ایسی حرکت کی ہے جو تنظیم سازی سے کوئی ملتی جلتی بات بتائی جا رہی ہے. نگران کابینہ کی ویسے بھی کوئی عزت اور وقت عوام کے اندر تو ہے نہیں, یہ کہاں سے اترے ہیں, یہ ویسے بھی عیاش قسم کے زیادہ تر جو لوگ ہیں. اب جس نگران وزیر اعظم جس ملک کا اتنا عیاش ہو کہ پاکستان کا جہاز لے کے وہ نکل جائے, 5 دن کے لیے جائے اور 11-12 دن کے بعد اپنے منہ اٹھا کے پاکستان واپس آ جائے, اور کسی کوئی بڑا دورہ نہ ہو, کہیں کوئی بڑی ملاقات نہ ہو, اور ٹیکس پیئر کے پیسے پہ وہ عیاشیاں کر رہا ہو, تو وہاں پہ کیا کہا جا سکتا ہے اس کے حوالے سے اور اس کو لا کے بٹھانے والوں کے حوالے سے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے بھی بندہ اٹھایا ہے, اور وہ بلوچستان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ 50 بندے مسنگ ہے, تو اس کو بلوچستان والوں کا بھی کوئی یعنی وہ نہیں ہے خیال, اپنے طور پہ وہ بلنڈر سے بلنڈر کر رہا ہے. تو ایک تو یہ معاملہ ہے. اب دوسری طرف جو ہے وہ بڑی حیرت انگیز صورتحال ہے. نواز شریف بڑے مقبول ہیں جی, عوام میں آئیں گے, چھا جائیں گے. پہلے تو ایک رانا ثناءاللہ نے بتایا جی کہ ہم نے ایپ بنا لی ہے, اور ایپ جو ہے وہ ہمیں بتائے گا کہ جو بندے آپ نے فون نمبر دیے ہوئے ہیں کسی MNA یا MPA کے ٹکٹ ہولڈر نے, تو اس کو بتانا ہے. چونکہ حکومت ہماری آ رہی ہے, یہ تاثر میڈیا نے بلڈ کر دیا ہے, اور طاقتور حلقوں نے بھی PTI کے خلاف جو ایکشنز کیے ہیں یا کر رہے ہیں, اس سے یہ تاثر ڈیولپ ہو رہا ہے پبلک کے اندر کہ ووٹ کے ذریعے تو نہیں لیکن دھکے سے نواز شریف کو اس قوم پر مسلط کیا جائے گا. تو لہذا MNAs MPAs کو یہ تو ہے کہ بھئی ہمیں ٹکٹ ملے, ہمارا پکا رہے ٹکٹ, تاکہ ہم جو ہے وہ کل کو دھاندلی کے ذریعے جیت سکیں. دھاندلی کے ذریعے بھی نہیں جیت سکیں گے, دھاندلا دائرہ کریں گے. تو اس قوم پر کیا کیا ابھی کرنا ہے وہ تو وقت بتائے گا.
اب یہاں پر جو ہے وہ انہوں نے بتایا رانا ثناءاللہ نے کہ ایپ بنا لی اور ایپ کے ذریعے ہمیں پتہ ہوگا جن لوگوں کے نام دیے ہوں گے وہ کہاں بیٹھے ہیں، وہ گھر بیٹھے ہیں یا واقعی جلسے میں ہیں۔ اب دیکھیے یہ دھمکی امیز چیزیں ہیں، نہ اتنا مانیٹرنگ اتنی ہونی ہے نہ وہ معاملہ ہوتا ہے، لیکن بہرحال یہ اچھا ہوتا ہے، دل کو بہلانے کے لیے غالب یہ خیال اچھا ہے، تو اس کے مصداق یہ ساری صورتحال ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہاں پر بریانی بھی مشہور تھی اور قیمے والے نان بھی نون لیگ کے بڑے مشہور تھے، لیکن اب جو ہے وہ ایک ایسے امیدوار ہیں ایم این اے کے جنہوں نے باقاعدہ طور پہ 2 حلقہ پی پی اس کے اندر آتے ہیں کہ ایم این اے کا حلقہ ہے، اور وہ ویڈیو وائرل ہو چکی ہے جس کے اندر وہ بتا رہے ہیں کہ بھائی جو سب سے زیادہ بندے لے کے جائے گا تو وہ جو بندے لے کے جائے گا تو وہ آپ بے فکر ہو جائیں، اور آپ جو ہے وہ جناب آپ کو ان 2 لوگوں کو ہونڈا 125 گفٹ کیا جائے گا۔ اب اگر تو نواز شریف مقبول ہے بھائی تو اس طرح یہ قیمے والے نانوں سے لے کے آپ ایپ تک اور یہ ساری چیزیں کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کو جکڑ رہے ہیں، کچھ آپ تھوڑا سا گراؤنڈ بھر لیں گے، کچھ آپ کا میڈیا مینجمنٹ ہوگی، میڈیا والے ویسے ہی اس وقت عوام کی دلچسپی نہیں ہے تو وہ اس طرح وہ تعداد جو 10,000 ہوگی وہ لاکھ کر کے بتائیں گے، ان کے اپنے نمائندگان کو ہدایت ہوگی۔ تو یہ اس وقت اتنی غیر مقبول ہیں، قیدی نمبر جو 804 تھے اور اب اڈیالہ کے قیدی ہیں، ان سے اتنے ڈرے ہوئے ہیں، عوام جو ہے وہ نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے، طرح طرح کے لالچ دے رہے ہیں۔ ویسے افسوس ہے کہ پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف جو ہے وہ پاکستان کے لیے ضروری ہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔